ہم تو اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق ان کے مصائب بیان کرتے ہیں، اپنی توفیق کے مطابق جتنی توفیق ہو بیان کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ شہدائے کربلا کے مصائب اتنے بلند ہیں کہ فی الحقیقت انہیں صحیح طور سے بیان کرنے والی زبانیں بیان نہیں کر سکتی، سننے والے کان سن نہیں سکتے۔ یہ ہماری سخت دلی ہے کہ ہم بیان کرتے اور سنتے ہیں۔ صبح عاشور سے لے کے تھوڑا سا میں تبرکن تذکرہ امام علی مقام کا، صبح عاشور سے نماز فجر ادا کرنے کے بعد جب قتال باہمی شروع ہوا، مقاتلہ شروع ہوا، تو کتب مقاتل میں لکھا ہے کہ امام علی مقام جس بھی شہید کی لاشا گرتا تو وہ امام علی مقام کو آواز دیتا، صدائے استغاثہ بلند کرتا۔ کہیں سے آواز آتی، یا مولا ہو ادرکنی، مولا میری مدد کو آئیے، یبن رسول اللہ ادرکنی، اے رسول اللہ کے بیٹے آئیے۔ کہیں سے آواز آتی، یا ماں ہو ادرکنی، چچا جان مدد کو آئیے۔ اور امام علی مقام ہر پکارنے والے کی مدد کو پہنچتے، یہ کتب مقاتل میں لکھا ہے۔ یعنی یہ میں مصائب نہیں پڑھ رہا، میں ایک تحقیقی بات آپ کے علم میں لا رہا ہوں کہ امام علی مقام کا، یعنی آپ ان کا جہاد دیکھیں، نہ صرف انہوں نے جہاد کیا جو کیا بعد میں، لیکن یہ بھی ان کے مصائب میں، ان کی تکالیف میں ایک ایک اپنے پیارے کو، اس کی لاش کو گرتے دیکھنا، پھر اس کے بلانے پہ پہنچنا، اور ایک بڑی ایمان افروز، ایک عارفانہ بات ہے۔ وہ دیکھیں کربلا میں جو بالمقابل تھے وہ سب بے اصول لوگ تھے۔ یہ آپ کتب مقاتل پڑھیں تو وہ بار بار یہ طے کرنے کے باوجود نا، جب یہ سارے حسینی لشکر، جو چھوٹا سا لشکر تھا، جب یہ صبح جنگ مغلوبہ ہوئی، جنگ مغلوبہ اسے کہتے ہیں کہ ایک سے ایک کی بجائے ایک دم سارے جو ہے نا وہ، تو جب انہوں نے حملہ کیا تو ادھر سے حسینی لشکر جو تھا اس نے دفاع کیا، تو اس جنگ مغلوبہ میں شفیع صاحب کافی شہید ہو گئے اور کافی لوگ زخمی ہوئے۔ انہوں نے تیر اندازی اس انداز میں کی کہ تقریباً سارے گھوڑے جو تھے حسینیوں کے وہ تقریباً بیکار ہو گئے۔ تو لیکن وہ جنگ اتنی جرأت مندانہ اور اتنی حوصلہ وری کے ساتھ حسینیوں نے کی کہ یزیدیوں کو دور تک بھگا کے نا تو وہ واپس آئے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ نکلا، طے ہوا، انہوں نے کہا جی کہ ایک سے ایک جو عرب میں روایت ہے نا، جو ریت ہے عرب میں جنگ کی کہ ایک کے مقابلے میں ایک آئے تو اس طرح سے جنگ کریں۔ اچھا وہ بے اصول تھے، جب ایک کے مقابلے میں ایک کی جنگ شروع ہوئی تو ایسا ہوا کہ ادھر سے ایک کوئی بھی سرکار کے احباب میں سے، سرکار کے اصحاب میں سے نکلتا تو وہ کئی درجنوں بیسیوں لوگوں کو جو ہے وہ فنار کر دیتا۔ پھر وہ یہ دیکھتے کہ اگر یہ اسی طرح ایک سے ایک 1 to 1 ہوتی رہی تو یہ جملے تاریخوں میں موجود ہیں، عمر ابن سعد کے، شمر ذیلجوشن کے، اور عمر بن حجاج ایک ملعون تھا ان کا، یہ جو ان کے بڑے تھے، ان کے جملے ہیں کہ آپ اگر ایک سے ایک ان کے ساتھ جنگ کرتے رہے تو یہ تو سارے لشکر کو قتل کر دیں گے، یہ ایسے آپ سے مغلوب نہیں ہوں گے۔ تو پھر وہ دعویٰ بول دیتے، تو اس طرح سے مختلف انداز سے جنگ ہوتی رہی۔ تو لیکن اس میں دیکھیے، جو میں آپ کو جو محققانہ جو ایک بات اس کی طرف توجہ کروانی چاہتا ہوں، ہمارے جو ذاکرین عظام ہیں ڈاکٹر صاحب یا مولوی حضرات ہیں، یہ سلیکٹڈ سا مضمون نا کربلا کے بارے میں، جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت پڑھنی ہے، ان کے بارے میں انہوں نے باتیں کی، 1 گھنٹہ تشریف لے گئے۔ جناب علی اصغر علیہ السلام غازی پاک کے بارے میں جو من جملہ سارے پہ روشنی ڈالنا ہے، اور
کئی ایسے سوالات جو آپ کے ذہن میں ابھر سکتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں ابھرتے ہیں، ان سب کی تشفی تسکین کرنا یہ ایک دیگر بات ہے، یہ اس سے یعنی وہ معمول کی بات ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ امام علی مقام ان بے اصولوں کے ساتھ جنگ فرماتے ہوئے اور ہر اپنے پیارے کے لاشے کو اٹھا کے لاتے ہوئے، آپ نے غور فرمایا کبھی اس پہ کہ امام علی مقام پہ حملہ کر کے انہیں پہلے شہید کیوں نہیں کر دیا گیا؟ سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے؟ جب وہ بے اصولے تھے سارے تو امام علی مقام تو لاشیں اٹھانے جاتے تھے۔ جناب حر انہوں نے آواز لگائی یا مولا ہو ادرکنی، کتابوں میں لکھا ہے کہ امام علی مقام گھوڑے پہ نہایت تیزی سے گئے اور دشمن تو ارد گرد تھے، وہ خالی ہاتھ تھے، وہ تلواروں بھالوں کے ساتھ وہ آئے ہی سب کو قتل کرنے تھے، شہید کرنے۔ ان کی موجودگی میں امام علی مقام گھوڑے پہ حر کے لاشے کو اٹھا کے خیام تک لائے۔ جناب حبیب ابن مظاہر جو بچپن کے امام علی مقام کے دوست تھے، اور ایسے دوست مجھے اجازت دیں تو میں جملے ان کے بارے میں دو عرض کروں کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام ساتھ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، جناب ختمی مرتبت تشریف لے جا رہے ہیں، جیسے چاند کے گرد حالہ ہوتا ہے ایسے صحابہ جا رہے ہیں، تو سرکار ایک دم رکے تو تاریخوں میں لکھا ہے کہ ایک بچہ تھا مٹی میں لتھڑا ہوا، تو سرکار نے اتر کے رک کے اس کی مٹی جھاڑی، اس کے سر پہ بوسہ دیا، اسے اٹھایا، پیار کیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا مولا یہ کون ہے یا آپ اس بچے سے اتنی محبت؟ فرمایا کہ اس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے، یہ میرے حسین کا عاشق ہے۔ میں نے ایک روز دیکھا تھا کہ حسین آگے آگے جا رہا ہے، یہ ان کے پاؤں کی مٹی اٹھاتا تھا اور اپنے سارے، یہ حبیب ابن مظاہر۔ اور جب کربلا میں حبیب ابن مظاہر امام علی مقام سے بھی وہ عمر میں زیادہ تھے، بوڑھے تھے، کمر ان کی خمیدہ ہو چکی تھی، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جب نکلے ہیں نا مقابلے میں یزیدیوں کی، تو انہوں نے اپنی کمر کے ساتھ کوئی دو لکڑیاں باندھ کے اوپر سے پٹکا باندھا اس کرتے کے نیچے، نظر بھی نہ آئے اور کمر جو ہے وہ خمیدہ کمر جو ہے وہ سیدھی ہے، ایسے عاشق۔ تو انہوں نے آواز لگائی کہ یبن رسول اللہ ادرکنی، اے رسول کے بیٹے تشریف میری مدد فرمائیے۔ تو امام علی مقام گئے، ان کے ساتھ باتیں کی، ان کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی، انہیں جنت کی بشارت دی، اٹھا کے ان کا لاشا لے کے آئے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یزیدیوں نے حملہ کر کے وہیں امام علی مقام کو شہید کیوں نہ کر دیا؟